السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا خالد قمر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے پیچھے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی آج بات نہیں ہے، صرف دو چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اور شاید میں کافی عرصہ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اب واپس آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور آج آپ کو ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں کہ نواز شریف جو ہے پاکستان واپسی کی بالکل تیاری کر چکے ہیں۔ امریکہ میں چونکہ انہوں نے علاج کروانا تھا، وہ دل کا بڑا ایک آپریشن ہے، کہتے ہیں کہ کافی سارا وہ ان کے جو 90% کے قریب جو ہے نا وہ وین ایک بند ہے، تو اس کی آپریشن تھا، بڑا سینسٹیو آپریشن ہے، تو وہ رسک کو لینا نہیں چاہ رہے تھے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اب جو ہے پاکستان آنے سے پہلے نواز شریف صاحب وہ آپریشن کروانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی وہ ان کی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ ان کا کلینکس میں جو لندن کا کلینک ہے اس میں آنا جانا کچھ زیادہ ہو گیا، ٹیسٹ وغیرہ بھی وہ کروا رہے ہیں۔ تو میری انفارمیشن کے مطابق وہ اب اسی لندن کے کلینک میں اپنے جو دل کا ہے وہ آپریشن کروائیں گے، یا جو پروسیجر ہے وہ بیماری کے حوالے سے آپریشن ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ کروایا جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب وہ امریکہ نہیں جائیں گے، امریکن ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بات ہو گئی ہے۔ امریکن ڈاکٹر جو ہیں وہ وہاں ان کا جو ہے وہ آپریشن کریں گے، ان کا دل کا علاج کریں گے، اور امید ہے کہ وہ جیسے وہ ٹھیک ہوں گے وہ پاکستان آ جائیں گے۔ پاکستان آنے سے پہلے وہاں سے علاج کے بعد وہ پاکستان کا چونکہ پہلے ارادہ باندھ چکے ہیں، وہ پاکستان آنے سے پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے، یہ بھی پتہ چلا ہے۔ سعودی عرب میں وہ ایک تو عمرہ ادا کریں گے، عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ وہاں پہ جو سعودی فرما رواں ہیں اور جو اہم شخصیات ہیں، بن سلمان سے بھی سنا ہے ان کی ملاقات ہے، وہ وہاں ان سے بھی ملیں گے، تو وہ واپسی پہ پھر وہ وہاں سے پاکستان آئیں گے۔ تو یہ ایک تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ وہ پاکستان آنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ لندن میں اپنا آپریشن کروائیں گے، آپریشن کے بعد وہ سعودی عرب جائیں گے، سعودی عرب سے وہ اہم ملاقاتیں اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد وہ پاکستان آئیں گے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا پاکستان آنے کا جو پروگرام ہے، وہ پروگرام جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب وہ انہوں نے ارادہ کیا اور ارادہ کر کے وہ جناب پاکستان آ رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کی جو سیاست جس طرف جا رہی ہے، اس میں اب جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ دیکھ کے سنبھل کے جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے جیسے انہوں نے چھکے مارنے شروع کیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف اور DGI کے خلاف نام لے کے وہ انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ ابھی بے شک سٹارس ان کا ابھی بھی وہی ہے، لیکن کوئی تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا جو کہتے ہیں کوئی وہ سختی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا سنا ہے، کچھ شاید اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوگی۔ شاید وہ اگر ایک تقریر میں 10 بار نام لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں وہ 5 بار لینے، مطلب تھوڑا سا یہ فرق آئے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ جو ہمارے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں اس میں وہ بھی ان کا کردار ہوگا یقیناً۔ اب وہ وہاں بیٹھ کے صرف علاج ہی نہیں کراتے رہے، سیاسی ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان آنا ہے، ان کے سٹیکس ہیں پاکستان میں، ان کی پارٹی ہے، پارٹی جو ہے وہ ابھی جس انداز میں ان کی پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، پہلے نیب کو چھوڑا ہوا تھا، اب وہ پنجاب میں خاص طور پہ نون لیگ کے اوپر اینٹی کرپشن جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ سنا ہے کچھ 40-50 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے انکوائری بھی شروع کر دی ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ ملتان سے تعلق رکھنے والے غفار ڈوگر جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ تو شکر ہے کہ عدالت نے کوئی اتنا وہ کیا، ذمہ داری لی، کم از کم یہ اتنا پرانا کیس ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اب، اور انہوں نے پورا کیس ہی ختم کر دیا۔ اب یہ سب کے ساتھ تو شاید یہ نہ ہو سکے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اینٹی کرپشن بھی متعارف ہو گیا ہے، باقی ادارے بھی متعارف ہو گئے۔ نون لیگ کو ایک جو ہے سخت وقت جو ہے نا وہ اس سے گزر رہی ہے، تو نواز شریف صاحب کو اس چیز کا احساس ہے،
اس لیے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو مینج کریں گے، مینج بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اب مزید جو ہے اس پہ وہ فوکسڈ ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بالکل تقریباً پکچر جو ہے نا وہ کلیئر ہو چکی ہوگی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ وہاں سے جو معاملات بھی جن طاقتوں کے ساتھ وہ ظاہری بات ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، بات چیت جو ہے ان کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان آ کے انہوں نے سیدھا جیل جانا ہے، اور جیل سے جو ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف جیل جانے کے لیے پاکستان نہیں آ رہے ہیں، ان کا جیل سے اگلی منزل جو ہے اس سسٹم کو جو ہے نا وہ چلتا کرنا ہے، چاہے وہ جیل میں جانے کے بعد ہو یا جیل سے رہائی کے بعد ہو، یہ ان کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے ان کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلگت بلتستان کے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری نے انہوں نے بڑا 24-25 دن وہاں پہ رہے، بھرپور کمپین چلائی، اور جی بی کی عوام نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کے جلسوں میں بڑی رونق لگی رہی، اور اس کے بعد کوئی ایک ہفتے کے لیے مریم نواز شریف بھی وہاں پہ گئیں، ان کا بھی بڑے بھرپور قسم کے جلسے ہوئے، لیکن جب رزلٹ آیا تو رزلٹ جو ہے نا وہ حکومتی پارٹی کے حق میں ہوا۔ اچھا حکومتی پارٹی، اچھا یہ بھی روایت چلی آ رہی ہے کہ جو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کے جو ہے نا وہ جی بی میں جو ہے وہ حکومت بنتی ہے، اگرچہ اس میں وہ سادہ اکثریت نہیں یہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت لے سکی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس پارٹی کا 2-4 مہینے پہلے وجود تک نہیں تھا وہ 8-9 سیٹیں لے گئی ہے اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی، اس پہ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو نون لیگ اور پیپل پارٹی ان کو جھٹکا لگا ہے۔ اچھا لیکن اس میں ایک چیز جو ابھی تک بتائی گئی ہے تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گی اس انداز میں یا اس شدت کے ساتھ جیسے ان کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ یہ مداخلت کرتے ہیں یا ادارے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ایک تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں وہ جو شدت تھی نا اس میں تھوڑا سا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک قدم جو ہے وہ پیچھے آئے ہیں، اور ابھی وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے کہ جی وہ اداروں نے مداخلت کی ہے، انتظامی حوالے سے الیکشن کمیشن کی کمزوری، حکومت کی وہاں پہ پری پول ریگنگ اور یہ ساری چیزیں وہ ضرور اس میں وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، لیکن ابھی وہ میں نے جیسا کہ نواز شریف جو ہے وہ وہاں سے جب آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ان کے ارد گرد کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ مطلب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ پہلے یہ ہے کہ یہ حکومت وفاقی حکومت عمران خان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ تو ان کا معاملہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں، ان کو جو آفریں گئی ہیں یا جو ان کو یہ کہا گیا کہ جو وفاق کو جو ہے اس میں بھی عدم اعتماد لے ہیں، پنجاب میں بھی عدم اعتماد لے ہیں، ادارے مداخلت نہیں کریں گے، ادارے غیر جانبدار ہو جائیں گے، اور یہ اپنا آپ جو ہے انتخابی اصلاحات کریں، 2021 میں الیکشن کروا لیں، اس پہ پتہ چلا ہے کہ اس پہ نواز شریف نے انیشلی جو ہے پہلے جو اس میں انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ بڑے استعفے چاہیے، مطلب 3 استعفے وزیر اعظم کے، ڈی جی آئی ایس آئی کا اور قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کا۔ بعد میں پتہ چلا ہے ابھی کہ جی وہ انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ تو ہم نمٹ لیں گے، لیکن باقی جو 2 استعفے ہیں ان کے اوپر بات اٹکی ہے، لیکن آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ بات رک گئی ہے، رکی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ براستہ سعودی عرب آ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ وہ سیدھے پاکستان سے ڈائریکٹ یہاں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جنرل ناصر جنجوعہ، وہ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں پہلے بتایا تھا، جنرل ناصر جنجوعہ یہ پہلے ہم نے بریک کی تھی، مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ناصر جنجوعہ صاحب اور نئی بٹ صاحب تبلیغی جماعت کے جو اہم رکن ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پروگرام سے 2 دن بعد وہاں سے پتہ بھی لگ گیا کہ وہاں پہ وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی بلکہ فوٹیج بھی آ گئی تھی،
تو نعیم بٹ صاحب اور ناصر جنجوعہ صاحب دونوں کو پیغام جو ہے نا وہ وہاں سے نواز شریف صاحب نے دیا تھا. پہلا پیغام تو یہ تھا کہ ادارے جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ مطلب جے پی کے الیکشن میں ناصر جنجوعہ صاحب کا یہ پتہ چلا. تو اس کی کسی حد تک جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس پہ کافی حد تک عمل ہوا کہ ابھی تک مریم نے بھی اور بلاول نے بھی کھل کے وہ بات نہیں کی کہ جی اس میں مداخلت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے نا. وہ بھی حکومت کے اوپر اور الیکشن کمیشن اور باقی اداروں کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں. ایک تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو نعیم بٹ صاحب جو ہیں وہ وایا سعودی عرب آئے ہیں, مطلب نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں, نواز شریف صاحب سے وہ سعودی عرب گئے ہیں, سعودی عرب سے پھر وہ پاکستان آئے. اب نواز شریف صاحب کا روٹ بھی یہی ہے کہ لندن سے وہ سعودی عرب, سعودی عرب سے وہ پاکستان آئیں گے. تو اس میں ان کو آپس میں کہیں نہ کہیں لنک کریں تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کسی حد تک کھلتی نظر آئیں گی کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات چل رہی ہے کسی نہ کسی جگہ. اگرچہ یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو معاملہ ہے 2 استعفوں پہ اٹکا ہوا ہے, لیکن شاید اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکلنے کے قریب ہے. اور اس کا حل نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر موجودہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت اس کا جانا ٹھہر چکا. تو اس لیے یہ آخری جو بات میں نے کی کہ موجودہ حکومت اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے, اور یہ کبھی اینٹی کرپشن سے نون لیگ کے خلاف کارروائیاں, کبھی اداروں کو مطلب نیب اور باقی ایف آئی اے وغیرہ کو ملوث کر کے یہ ساری سختیاں اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں کہ وہ جو 2 استعفوں والی بات تھی اس پہ بھی کوئی نہ کوئی بات کوئی درمیان میں آ جائے گی, اور جب وہ درمیان میں بات آئے گی تو عمران خان صاحب خلاص ہو جائیں گے. تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب یہ پورا زور لگائیں گے اور یہ لگا رہے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی.